ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ کا فرمان پڑھا اور یہ فرمان اس کی بہترین مخلوق عبد محمد پر نازل ہوا. بسم اللہ. بسم اللہ. اور اس آیت میں ذات خداوندی ارشاد کر رہی ہے، میرا حبیب غم نہ کر، ہم تجھے کوثر عطا کریں گے. بسم اللہ. اللہ ماشاء اللہ. یہ آیت کا ایک ٹکڑا میں نے لیا. یہ آیت یہاں تک ہی نہیں رکی بلکہ اس آیت نے آگے سفر کیا. کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کی اور زیادہ عبادت کر، حمد و ثنا کر. تو جو ہے نا حمد و ثنا کر. یقین جانیے میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے درس سے سمجھو. قرآن کی حقیقی تفسیر تمہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی ماں سوائے اہل بیت کے درس سے. جو ہے نا. اور جب میں نے اس آیت کے اس ٹکڑے کی طرف گیا کہ رسول سے یہ کیوں ارشاد ہو رہا ہے میرا حبیب اپنی عبادت کو اور زیادہ کر دے، تو جو ہے نا اپنی عبادت اور تسبیح کو زیادہ کر دے. اور اس آیت سے پہلے میں قرآن کا میں نے پھر مطالعہ کیا اور مجھے ملا کہ وہ ایک آیت اور ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں خدا کی ذات اپنے رسول سے کہہ رہی ہے قم اللیل الا قلیلا، میرا حبیب اب عبادت کم کر دے. تو جو ہے نا میرے ساتھ چلیں گے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں پھر آج دہراؤں گا کہ سفر کے لیے انسان انتخاب کرتا ہے اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ سفر تب ہی اچھا اور پر رونق ہوتا ہے جب ہم سفر ہم مزاج ہو.
ہم سفر ہیں اور یہ ذکر ہو رہا ہے، یقیناً اس ذکر کی تاثیر ایسی ہے کہ زبان چپ بھی ہو تو دل بول پڑتا ہے۔ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں، آپ نے حق ادا کیا۔ ہاں، یہ ایک آیت میں خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے عبادت کم کر دے، اور قرآن کی اس آخری آیت میں آ کر کہہ رہا ہے عبادت کو زیادہ کر دے۔ الہی یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، وہاں تو کہہ رہا ہے عبادت کم کر دے، یہاں تو کہہ رہا ہے عبادت کو اور بڑھا دے۔ قبلہ اس سے جو سمجھ میں آئی بات وہ فضیلت جناب سیدہ ہے۔ مجھے کہنے دو کہ انبیاء کے سردار کی جس کے آنے سے عبادت بڑھ جائے، ہمارے عقیدے میں اسے بطول کہتے ہیں۔ سلامت ہیں۔ آگے چلیے اس آیت کا اگلا ٹکڑا، پھر کہا کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو جو ہے نا، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر خدا کی ذات نے رسول کو تسلی دی، میرے حبیب پریشان نہ ہو، جو لوگ تجھے تانا دیا کرتے تھے بے اولادی کا، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں تیری نسل تا قیامت تک جاری رکھوں گا، ان کو بے نام و نشان رکھوں گا۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے سبب وجہ تخلیق کائنات کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ قبلہ کسی بھی ہستی کے بارے میں اگر گفتگو کرنی ہو تو عام طور پر جو طریقہ یہ ہے کہ اس کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کا سب سے پہلے تعارف شروع کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی زہرا کا تعارف کرواتے ہیں زمانے کو۔ لوگوں زہرا کہتے کسے ہیں؟ مجھے اگر اجازت دیں تو میں جملہ کہہ دوں۔ قبلہ مجھے قرآن میں بھی ایک عورت کا ذکر ملا، ایک خاتون کا ذکر ملا جو ایک نبی کی ماں تھی، تو جو ہے نا، جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم نے دعا کی یا مریم کے لیے اللہ نے عرش سے فرش پر کھانا بھیجا۔ تو جو ہے نا، پس منظر آپ کے ذہنوں میں ہے، بس میں گزر رہا ہوں۔ کیا کہا کہ مریم کے لیے اللہ نے عرش سے کھانا بھیجا۔ اب فضیلت زہرا اگر دیکھنی ہے تو آؤ میں دکھاتا ہوں۔ وہاں کیا تھا؟ مریم کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کھانا بھیجا، کہاں؟ محراب میں۔ تو جو ہے محراب میں۔ آؤ ایک دفعہ پھر منظر بتاتا ہوں۔ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، مدینہ کا منظر ہے، گھر بھی رسول اللہ کا ہے اور بیٹی بھی رسول اللہ کی ہے۔ اب یہاں پر گلی سے گزرنے والا ایک سائل صدا دیتا ہے کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میں کئی دن سے پیاسا ہوں، مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا، مجھے میرے پاس لباس نہیں ہے۔ یہ صدا سننی تھی۔ بی بی نے بغیر سوچے، گھر میں بچے ہیں، روزہ رکھا ہے، افراد 5 ہیں، قبلہ روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی اور وہ فقیر چل پڑا۔ تو جو ہے سارے علماء نے یہی لکھا، وہ جو شخص دروازے پہ آیا تھا وہ شخص نہیں تھا، وہ لباس بشریت میں فرشتہ تھا۔ سمجھ میں آئی؟ فضیلت زہرا مریم اسے کہتے ہیں جس کے لیے عرش سے فرش پر کھانے آئے، زہرا اسے کہتے ہیں جو فرش سے عرش والوں کے لیے کھانے میں۔
یقین جانیے میں کہا کرتا ہوں زبان ساتھ نہیں دیتی اور نہ ظرف اتنے بلند ہیں کہ جو زہرا کے فضائل و کمالات بیان کر سکیں. ہاں زہرا جب زہرا کی ولادت رحمت للعالمین کے گھر ہوئی تو جو ہے نا ماشاءاللہ میں اگر مختصر جملے میں بیان کر سکوں کہ زہرا کی فضیلت کیا ہے. قبلہ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں رب العالمین کے رسول رحمت للعالمین کے لیے تو جو ہے نا ماشاءاللہ رب العالمین کے نبی رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کر نازل ہو اسے بطول کہتے ہیں. جناب سیدہ اور میں نے تعارف تھوڑا سا مختصر کروا دیا. اس سے اگلی بحث آتی ہے جناب سیدہ کی عصمت اور علم. جناب سیدہ عالم کتنی بڑی تھی. جناب سیدہ کا جو کردار آپ کو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے نا مطلب میں نصاب کی بات کر رہا ہوں تو جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور حیران ہوں میں کہ مورخ لکھنے والا رسول کی بیٹیاں چار لکھتا ہے کردار ایک کا بتاتا ہے. پھر اس سورہ جو میں نے شروع میں آپ کی سماعتوں کی نظر کی یہ سورہ قرآن کے لیے یعنی قرآن معجزہ ہے رسول کی ذات پر رسالت کے لیے اور پورے قرآن کے لیے جو اعجاز ہے وہ سورہ کوثر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سورہ کوثر پورے قرآن کے لیے اعجاز بنی. اب توجہ رکھنی ہے جو جملہ دینے جا رہا ہوں کیوں اعجاز بنی. آپ تو واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب وہ انہوں نے اپنا کلام لکھ کر لایا اور انہوں نے کہا جی ہم کعبہ میں لگا دیتے ہیں جس کا کلام باقی رہا وہی حق پر ہے. تو جو ہے نا جس کا کلام باقی رہا وہی حق پر ہے. مجھے تاریخ نے یہی بتایا کہ اس رسول نے سورہ کوثر لکھ کر بھیج دی کہ لگا دو کعبے کی دیوار پر. وجہ کیا تھی؟ کلام کو ثابت بھی کرنا تھا حق کو باقی بھی رکھنا تھا. تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں عرب کے اتنے بڑے فصیح اور بلیغ مجمع سے کہ جہاں شعراء اور ادباء کی فہرست جاری ہوتی تھی بڑے بڑے نام تھے کوئی کلام زہرا کی شان میں اتری ہوئی آیت کا مقابلہ نہ کر سکا. مجھے کہنے دو پھر اگر کسی کا کلام زہرا کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر ہر دور کا انسان زہرا کا مقابلہ کر. واہ 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 نعرہ حیدری جناب سیدہ کی عظمت پر بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا جناب سیدہ کا علم کیا ہے. وہ میں بتا چکا کہ جو کردار نصابی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ گھر اندرون خانہ ہیں. جناب سیدہ فلاں کھانا پکاتی تھیں بچوں کو دیکھتی تھیں شوہر کی خدمت کرتی تھیں یہ تو واجبات تھے. ایک پہلو جناب سیدہ کو ہے علمیت اور جناب سیدہ نے یہ کردار گھر سے باہر بھی نبھایا ہے. تو جو ہے نا جناب سیدہ نے یہ کردار گھر سے باہر بھی نبھایا ہے. اور کیسے؟ رات کو ایک بات ہو رہی تھی اس بات سے بات آگئی چلیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. رسول کی ذات اسوہ حسنہ ہے تو جو ہے اور کامل ہے کامل بھی ہے لیکن رسول کی ذات اسوہ حسنہ اور کامل ہے. یہ تو بات ہو سکتی ہے جو مرد ہیں صنف رجولیت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ رسول بتا بھی سکتے ہیں کہ بلا کر کے دکھا بھی سکتے ہیں. لیکن
یہاں بات چل رہی ہے خواتین کے مسائل کی، وہاں رسول بتا سکتے ہیں، کر کے دکھا نہیں سکتے. تو جو ہے نا کر کے دکھا نہیں سکتے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں نا، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے نہ کلام رسول کو نہ قرآن کو. قبلہ رسول نے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہاں پہ آئیے سمجھ میں آئے گا رسول نے کیوں کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. قبلہ وجہ یہ ہے، بتانا چاہ رہے تھے کہ کار رسالت میں جتنا کردار رسول کا ہے اتنا ہی کردار بطول کا ہے. یہ حصہ ایسے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جتنا کار رسالت میں حصہ رسول کا ہے اتنا بطول کا ہے. ہاں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا، بی بی نے یہ کردار گھر سے باہر بھی نبھایا ہے. مدینے کی عورتیں آتی تھیں، بی بی سے مسائل دریافت کرتی تھی اور بی بی ان کے جواب دیتی تھی. بی بی کا اپنا ایک فرمان ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. میں نے تاریخ میں پڑھا قبلہ، دو ہستیوں کے سوا ایسے تو شاید ممکن ہے کئی نے کیا ہو، لیکن معصوم دو ہستیوں کے سوا کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. میں دلیل دیتا ہوں. امیر المومنین نے کہا سلونی کا دعویٰ کیا. بی بی نے ایک بی بی سے جو روایت نقل ہے اس میں لفظ ہے، کہا انی عالم ما کانا، تو جو ہے انی عالم ما کانا وما یکون وما لم یکن، تو جو ہے میں جانتی ہوں جو گزر گیا، میں جانتی ہوں جو آ رہا ہے یا گزر رہا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جو نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی؟ علی اسی لیے تو بیٹھ کے منبر پہ بتا رہے تھے کہ مجھ سے پوچھو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. وجہ یہ تھی کہ کم سے کم اس علم کا اثر اتنا تھا کہ ہم پلہ علی جو بطول کے بنے ہیں، قبلہ پھر علمیت میں بھی تو زہرا علی کے برابر. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر خدا کی ذات میرے دادا علی کو پیدا نہ کرتی تو ساری کائنات میں فاطمہ کو کوئی کفر نہ ہوتا. ہاں تو یہ جو علمیت والا کردار ہے یہ بی بی نے گھر سے باہر بھی نبھایا. ایک خاتون آئی، اس نے کہا بی بی میری والدہ کو چند مسئلے آپ سے پوچھنے ہیں. اس بی بی نے اب مسئلے پوچھنے شروع کیے. پہلا مسئلہ پوچھا، دوسرا پوچھا، تیسرا پوچھا، چوتھا پوچھا، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے اس نے 10 مسئلے پوچھے. قبلہ 10 مسئلوں کے بعد اب یہ شرما گئی. اس نے کہا رحمت للعالمین کی بیٹی کو میں اتنی تکلیف دوں؟ میں نے اتنے مسئلے پوچھے، تھک گئی ہوں گی شہزادی. یہاں بی بی نے ایک جملہ کہا، تھک گئی ہوں گی شہزادی، میں بی بی کو تکلیف دے رہی ہوں. اب بی بی نے دیکھا نا جب وہ شرما رہی ہے، کہا تو سوال پوچھنا چاہ رہی ہے، تیرے دل میں سوال ہے، سوال کر. تو جو ہے نا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ معصوم ہستیاں ہیں، جو تمہارے دل میں ہے زبان پہ نہ ہو پھر بھی بتا دیتے ہیں. ہاں کہا تو سوال کرنا چاہتی ہے، سوال کر. کہا تو سوال کرنا چاہتی ہے. خیر اس نے سوال کیے. بی بی نے ایک لفظ کہا، انہوں نے کہا پہلے جو تو مجھ سے پوچھ رہی تھی وہ تھے خواتین کے مسائل، عورتوں کے مسائل. اب اگر زہرا کہہ رہی ہے پوچھنا چاہتی ہے تو کائنات کے کسی مسئلے پر پوچھ، فاطمہ تجھے جواب دے گی. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے علمیت فاطمہ. اور عصمت کی بات کی جائے، عصمت و طہارت کی، کیا کہنے اس بی بی کے کہ جو اس گھر میں اتری جہاں غیرت کا خدا رہتا تھا. تو جو ہے نا یہ عصمت کی منزل جناب سیدہ کی بہت بلند ہے، اذہان سے بلند ہے.
اور اگر آپ تھکے نہ، پریشان نہ ہو، تو میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ بسم اللہ۔ بس مختصر کروں، قبلہ کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں، بزرگ بھی ہیں اور بزرگوں کا احترام کرنا ضروری ہے، بسم اللہ، جو ہے نا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، جناب سیدہ کی عصمت کی منزل اگر انسان اس کو دیکھنا چاہے کہ بھئی جناب سیدہ کتنی بڑی معصومہ ہیں، تو میرے خیال سے جناب سیدہ کی عصمت پر اتنی دلیل کافی ہے کہ خالق جس کی طہارت کی قسم قرآن میں کھاتا ہو۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس آیت کے اندر جو طہارت اور عصمت جناب سیدہ پہ دلیل ہے قرآن کی، اس کے اندر اس کا دائرہ وسیع کر کے لوگوں نے کافی کچھ اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے، پکڑ دھکڑ کر، لے دے کر، میں جملہ کہہ گیا، پکڑ دھکڑ کر، لے دے کر، جس سے جو بنتا تھا اس نے اس آیت میں لے لیا۔ لیکن کیونکہ آیت اللہ کا کلام تھا، اس لیے آیت میں اتنی گنجائش نہ بنی، انہوں نے لے دے کر داخل کرنے کی کوشش کی۔ بس میں کہہ چکا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اگر صبر جناب سیدہ دیکھنا ہو نا، صبر جناب سیدہ، کہ یہ صبر فاطمہ نے اتنا کیا، کہیں اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے صبر کیا، کہیں بطول نے گھر میں کچھ نہ تھا تو اپنی چادر، مجھے معافی دیجیے گا یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اپنی چادر باہر بھجوا کر، بازار میں اس کی قیمت لگوا کر امت کے لیے ان کی حاجات پوری کی ہیں۔ اور آج کا دن، صبر کی بات کی تھی نا میں، آج کا دن عاشورہ کے دن سے کم تو نہیں۔ آج کے دن رحمت للعالمین کی بیٹی سید الاوصیاء کی زوجہ مسلمانوں کے ظلم سے زخمی ہو کر رسول سے ملنے چلی ہے۔ شرم نہ کرنا، میں کہتا ہوں آج عجیب منظر ہوگا، آج انبیاء کی محفل لگی ہوگی، اوصیاء کی محفل لگی ہوگی، رسول کو انبیاء پرسہ دے رہے ہوں گے، علی کو انبیاء پرسہ دے رہے ہوں گے، رسول نے علی کے گلے میں باہیں ڈالی ہوں گی، اور علی رو رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ علی کو معاف کر دیجئے گا، علی آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اور رسول کہہ رہے ہوں گے یا علی میں نے جب اپنی زہرا تمہارے گھر بھیجی تھی تو میری زہرا حجرے رسول تک چل کے خود گئی تھی، یا علی یہ کیا ہو گیا، میری بیٹی مصلی عبادت پہ بھی سہارے کے بغیر نہیں جاتی۔ اجرکم اللہ اجر۔ آج شرم نہ کرنا، آج سید الاوصیاء رحمت للعالمین کی حالت عجیب ہے۔ میں کہتا ہوں منظر یہی ہوگا، امامہ کھلا ہوا ہوگا، گربان چاک ہوگا، اور علی کے گھر آئے ہوں گے۔ حق تو یہی
یہی بنتا ہے نا کہ جو مظلوم ہے یا جس کے گھر فوتگی ہوئی ہے اس کے گھر آیا جائے, اسے پرسہ دیا جائے. آج سارے انبیاء علی کے گھر بھی آئے ہوں گے, آج رسول بھی آئے ہوں گے, لہذا آج سما ہی اور ہوگا. اور پھر میں کہتا ہوں آپ ساری زندگی روتے رہیں تو کم ہے اس جملے پہ. میں کہتا ہوں ہم باقی دنوں میں حسین پہ روتے ہیں, آؤ آج حسین کو پرسہ دو, حسین اپنی ماں پہ رو رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو مدینہ میں ظلم ہوا ہے نا, یہ مدینہ ابتدا ہے کربلا کی. اگر سمجھ گئے ہو, یہ مدینہ ابتدا ہے کربلا کی. مدینہ میں زہرا کے گھر کو آگ لگائی گئی, شام غریبہ میں زینب کے خیموں کو آگ لگائی گئی. مجھے کہنے دو, اگر مدینہ میں زہرا کے گھر کو آگ نہ لگتی تو شام غریبہ میں زینب کے خیموں کو نہ جلایا جاتا. ارے اگر مدینہ میں زہرا کے گھر کو آگ نہ لگتی تو کربلا میں سکینہ کو تماچے نہ مارے جاتے. آگے بڑھ کر مصائب کا جملہ دل تھام کے رکھنا, اگر مدینہ میں زہرا کو تماچے نہ مارے جاتے, ارے کربلا میں سکینہ کو تماچے نہ. اجرکم اللہ, اجر. یہ کربلا کی ابتدا ہے مدینہ, اور امت نے صبر فاطمہ کا امتحان لیا. رسول کے 3 یا 4 دن بعد یہ لوگ لکڑیاں لے کر بطول کے گھر آئے, اور آ کر بلند آوازوں سے انہوں نے بولنا شروع کیا اور دستک دینی شروع کی. مجھے معافی دینا, ہر بندے کے گھر میں ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, اور کوئی نہ کوئی رشتہ موجود ہے. خدا گواہ ہے, گھر میں خاتون اکیلی ہو, دروازے پہ زور کی دستک ہو تو کہتا ہوں گھر جب شوہر واپس یعنی باہر سے گھر آتا ہے تو بیوی پہلا سوال کر کے کہتی ہے, آج آپ نہیں تھے, کوئی بڑے زور سے دروازہ بجا رہا تھا, کوئی بڑے زور سے دروازہ بجا رہا تھا. ہائے میں قربان زہرا کی غربت پر, ارے ساری مستورات دروازہ بجانے سے ڈر جاتی ہیں. شخص ایک ہوگا, وہاں تعداد مقاتل نے مختلف لکھی, کسی نے کہا 3000 کا مجمع, کسی نے کہا 4000 کا مجمع. یا رسول اللہ آئیے آپ کو کربلا کا منظر دکھاتے ہیں. آپ کی بیٹی کے گھر پہ 60,000 قبیلوں کا ہجوم تھا. اللہ جانے فاطمہ سے یہ جنگ کرنے آئے تھے. اجرکم اللہ, اجر. آوازیں بلند ہوئیں, مختصر پڑھ رہا ہوں, آوازیں بلند ہوئیں. یہ آئے جناب سیدہ دروازے پہ آئی, باہر سے آواز آئی, علی کو باہر نکالو نہیں تو گھر کو آگ لگا دیں گے. یہ آوازیں بلند ہوئیں. سیدہ نے جلدی سے اٹھتے ہوئے برقع سرا اور دروازے پہ پیچھے آ گئی. دروازے کے پیچھے آ کے کہتی ہے, یا ابن فلاں حیا کر, یا ابن فلاں حیا کر, یہ بطول کا دروازہ ہے. آواز یہ ہے تو کیا کریں. پھر آواز آئی, علی کو باہر نکالو نہیں تو گھر کو آگ لگا دیں گے. آواز آئی ہے, حیا کر یا ابن فلاں, یہ رسول کا دروازہ ہے. پھر آواز آئی ہے تو کیا کریں, علی کو باہر نکالو نہیں تو گھر کو آگ لگا دیں گے. قبلہ یہاں پہ بی بی
اپنا تعارف کرواتی رہی کمینوں نے اسی اسنا میں دروازے کو آگ لگا دی دروازے کا جلنا تھا یا زہرا پیچھے کھڑی تھی دروازے کو آگ لگا دی گئی دروازے کو جلا دیا گیا زہرا دروازے کے پیچھے اب ان کمینوں نے زور کا دھکا دینا شروع کیا مجھے معافی دینا میں کہتا ہوں دھکا ہاتھوں سے دیا جاتا ہے ایک کمینے نے پاؤں کی ٹھوکر دروازے کو ماری ارے دروازہ خالی نہ تھا دروازے کے اندر لوہے کے کیلیں بھی تھیں مجھے یہاں کیلوں سے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کربلا میں امام حسین کے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی تھی میں کہتا ہوں بڑی مظلومیت ہے نکالنے والا حسین خود تھا اور بیٹا جوان تھا مگر آؤ مدینہ میں کہتا ہوں یہاں جو کیلے جناب سیدہ کے پہلو میں پیوست ہوئی ہے نکالی کس نے خدا جانتا اجرکم اللہ اجرکم زہرا زخمی ہو گئی مجھے رسول کی عزت کی قسم ہے رات کی تاریکی میں غسل رات کی تاریکی میں جنازہ رات کی تاریکی میں دفن مسلمانوں رسول کی بیٹی دفنائی نہیں چھپائی گئی تھی یا علی چھپا کیوں رہے ہیں تو مجھے جناب سیدہ کی ایک وصیت کا جملہ ملتا ہے یا علی میری قبر پر وہ نہ ہے جنہوں نے فاطمہ کو دکھ دیے یا علی میری قبر پر وہ نہ ہے جنہوں نے محسن شہید کی علی دفنا ہو گئے قبر کے سرانے بیٹھ گئے رو کے کہتے ہیں کہ میں اب اپنے غم اور اپنا حال دل کس سے بیان کروں گا انسان ہر غم اپنی زوجہ سے بیان کرتا ہے علی کی غربت پہ لاکھوں سلام جو آج کے بعد خود امیر المومنین فرماتے ہیں آج کے بعد علی کا سکون چلا گیا علی کا آرام چلا گیا علی کہاں جا کر اپنا غم سنائے گا علی کس کو بتائے گا مدینے کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے لعنت اللہ علی القوم الظالمین